محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہم گزشتہ کل میں پڑھے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور تمہارے سروں کے اوپر طور کو اٹھا لایا، طور کو ان کے سروں پر سایہ فگن کر دیا، اوپر لا دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم پکڑو اس کو جس چیز کو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو قوت سے، جو چیز ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ ہے، یعنی اس کتاب میں جو بنو اسرائیل کو تورات عطا کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ احکام ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم عذاب سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں نیک ہو جاؤ۔ جیسے کہ ہم بتائیں کہ یہ بنو اسرائیل کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے آنے والے افراد کے لیے بھی عبرت کے لیے بیان کیا ہے، کہ جس طرح سے تورات بنو اسرائیل کو دی گئی تھی اور ان کو اس طرح سے حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہے، ان کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کے احکام کو سمجھنا ہے، اس کے آیات کو پڑھنا ہے، اس کے آیات میں تفکر اور تدبر، غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرے تو جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے، جس طرح سے پہاڑ طور جو ہے ان کے سروں پر تھا کہ وہ کسی وقت گر کر ان کو فنا کر دے، کہ عذاب بالکل سروں پر ہوتا ہے، اسی طرح سے عذاب سروں پر ہوتا ہے اگر قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے اور اس کو نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 64 جو آج کا ہمارا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثم تولیتم، ثم پھر، تولیتم تم پیٹ بتا دیے، پلٹ گئے، پھر گئے، تم پھر گئے۔ جی تولا اس کا واحد ہے، تولیتا واحد ہے، تولیتم جمع ہے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس وقت تو جس وقت سر پر پہاڑ نظر آ رہا تھا، سر پر عذاب نظر آ رہا تھا، تو اس وقت تم نے وہ عہد کو قبول کر لیا، اور جب بلا ٹل گئی اور عذاب ٹل گیا اور اطمینان کے دن آ گئے تو پھر تم منہ پھیر دیے اور کتاب کو ترک کر دیے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہیں ہوتا، ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ تم نے عہد قبول کرنے کے بعد، پکا ارادہ اظہار کرنے کے بعد، جب اپنی بات سے پلٹ گئے اور تم نے تورات کو ترک کیا، اور آج کے اے مسلمان جب کہ تو نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تو مستحق ہو گیا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم لکنتم من الخاسرین۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صاحبو، مسلمان ہو کر تم احکام قرآنی سے اعراض کرتے ہو، مسلمان ہو کر تم احکام قرآنی سے اعراض کرتے ہو، اعراض کرنا منہ موڑنا۔ اگر خدا کا فضل و کرم نہ رہتا تو تم اس قابل تھے کہ تم پر عذاب نازل ہوتا، عذاب نازل ہوتا۔ اور ویسے کیا کم بربادی میں ہے آج مسلمان، کہ ہر طرف جو ہے سپر پاورز اور بڑے بڑے طاقتیں، بلکہ سپر پاورز سے کم طاقتیں رکھنے والی جو افراد ہیں، ان جو ملکیں ہیں، وہ ممالک کے تحت بھی جو ہے آج مسلم کنٹریز، مسلم قوم جو ہے غلامی کرنے پر مجبور ہے، اور سارے مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ یمن کے حالات دیکھ لو، سیریا کے دیکھ لو، صومال کے، سوڈان کے، سیریا کے اور عراق کے، اور کون سا ملک ہے مسلمان ملک جہاں پر مسلمان ہی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر رہا ہو،
اور ہر جگہ جو مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کافر طاقت ہے پیچھے سے جو اس کو حکم دے رہی ہے. تو یہ غلامی اور غلامی کے تحت، جیسا کہ ہم کل بتائے تھے کہ اگر مسلمان اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی بات مانے گا تو ساری دنیا اس کی بات مانے گی، اور اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، تو اسے کفار کے سامنے اور دوسرے اقوام کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ان کی بات ماننا پڑے گا. تو بندوں کی عبدیت کے مقابلے میں اللہ کی عبدیت کو مان لو. بندوں کے سامنے سر جھکانے، ان کی بات کی اطاعت کرنے کے بجائے فائدہ نظر آتا ہے، شیطان دکھاتا ہے ذاتی طور پر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.